بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اردو کی 7ویں کتاب آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس کتاب کا دوسرا سبق ایثار پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے اس کے کچھ حصے کی بلند خوانی کی تھی۔ آج ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 9 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 9 ملاحظہ فرمائیے۔ آج ہم مزید بلند خوانی کرتے ہیں۔ بیٹا صفحہ نمبر 9 آپ کے سامنے ہے۔ کل جس واقعے کی ہم نے بلند خوانی کی تھی میں اس کی مختصراً وضاحت ایک دفعہ پھر کر دوں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک انجان عرب نوجوان صحرا میں کہیں دور سے سفر کرتا ہوا آیا اور راستے میں ایک نخلستان میں کچھ دیر کے لیے قیام کیا، جہاں وہ سو گیا۔ نیند کے دوران اس کا اونٹ کسی طرح رسی کھول کے باغ میں پتے کھانے لگا اور باغ کے مالک نے غصے میں آ کر اسے ایک پتھر مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نوجوان جب بیدار ہوا تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے غصے میں آ کر بوڑھے مالک کا گلا دبوچ لیا، جس سے باغ کا وہ مالک ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں بوڑھے کے 2 نوجوان بیٹے آئے اور انہوں نے نوجوان کو پکڑ لیا۔ مزید واقعہ پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 آخر سے پہلا پیراگراف دیکھیے بیٹا۔ آخر سے پہلا پیراگراف آپ کے سامنے ہے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد حکومت تھا، یعنی یہ واقعہ جس وقت پیش آیا، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں زمانے کو یا دور کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، عہد یعنی کہ زمانہ یا پھر دور۔ میں یہاں 8واں حاشیہ لکھ رہا ہوں، زمانہ۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا، چونکہ مدینہ اس وقت خلفائے اسلام کا دارالحکومت تھا۔ وہیں پر عرب کی تمام حکومتی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو فوراً اس نوجوان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دربار فاروقی میں لائے۔ دربار فاروقی میں لائے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں لائے اور عرض کیا کہ اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو بے وجہ ہلاک کر دیا۔ بے وجہ ہلاک کر دیا یعنی بغیر کسی وجہ کے اور جبراً ہلاک کر دیا، بغیر کسی جرم کے ہلاک کر دیا۔ نوجوان نے معذرت کرتے ہوئے اقبال جرم کیا۔ اقبال جرم کیا یعنی اپنا جرم قبول کر لیا، اور جو الزام اس پہ لگایا گیا تھا اس سے انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ چونکہ مقدمہ واضح تھا اور قاتل نے جرم بھی فوراً قبول کر لیا تھا، اس لیے مزید مقدمہ بازی کی ضرورت پیش نہیں آئی اور فوراً فیصلہ سنا دیا گیا۔ جب امیر المومنین نے اس نوجوان سے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی تو اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو۔ اس زمانے میں بلکہ آج کل بھی یہ دستور ہے کہ جسے سزائے موت دی جاتی ہے اس سے اس کی آخری خواہش دریافت کی جاتی ہے۔ اس نوجوان سے بھی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہاری آخری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو اس نوجوان نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو۔ اگلے صفحے پر آئیے، صفحہ نمبر 10 پر ہم مزید پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے مزید کہا،
مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ قرض ادا کر آؤں، پھر اپنی سزا بھگتوں۔ یہودی اس کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ قرض ادا کر آؤں، پھر اپنی سزا بھگتوں، یعنی پھر اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے، یعنی کوئی تمہاری ذمہ داری قبول کر سکے، تو عارضی طور پر رہا کرنے میں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا، یعنی وقتی طور پر تمہیں رہا کرنے میں مجھے کوئی بھی چیز روکنے والی نہیں ہوگی۔ عذر کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ میں یہاں واضح کر دوں، عذر کا مطلب ہوتا ہے مجبوری۔ یہ حاشیہ نمبر 1 ہے اس صفحے کا، عذر یعنی کہ مجبوری، ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی اگر کوئی تمہاری ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، بدلے میں کوئی ایسا شخص جو تمہاری ذمہ داری قبول کر لے، تو میں تمہیں بخوشی رہا کر سکتا ہوں کچھ وقت کے لیے۔ نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، یعنی وہاں پر جتنے لوگ جمع تھے سب پر ایک نظر ڈالی، اس میں کوئی بھی اس کا واقف نہیں تھا، یعنی اس مجمع میں اس کا کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ واقف کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ واقف کہا جاتا ہے جاننے والے کو، یا پھر شناسا کو کہا جاتا ہے۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، واقف یعنی کہ شناسا یا پھر جاننے والا۔ وہ حیران کھڑا تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں اس نوجوان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ سناٹا طاری کر دیا یعنی بالکل خاموشی طاری کر دی۔ سب حیران رہ گئے اور سب خاموش ہو گئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اب دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار، کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور ایک انجان اور ناآشنا شخص کی ذمہ داری، اتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، امیر المؤمنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ سمجھے۔ یعنی مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بالکل لا تعلق ہو جائے۔ بیگانے کا مطلب ہے انجان یا پھر لا تعلق، ٹھیک ہے؟ اسے ناآشنا بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں اس کے معنی واضح کر رہا ہوں، آپ یہاں پر لکھیں بیگانہ یعنی کہ پرایا سمجھ لیں، یا پھر ناآشنا کہہ لیں، یا لا تعلق کہہ لیں، یا انجان کہہ لیں۔ انجان، ٹھیک ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو آپ کو بھی پتہ ہوگا بیٹا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو صحابی نے عرض کی کہ چونکہ اسلام کے رشتے سے یہ میرا بھائی ہے، اس لیے میں اپنے اس بھائی کی ضمانت دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا ایثار کا اور ہمدردی کا جذبہ تھا کہ ایک انجان شخص کو، جس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے اور جان جانے کا بھی خوف ہے، اور یہ بھی
امید ہو سکتی ہے کہ وہ واپس بھی نہ آئے، اس کے باوجود صحابی رسول جن کا نام آگے آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، آگے ان کا مکمل حوالہ موجود ہے، آپ کمال دیکھیے کہ اس صحابی رسول نے اس کے باوجود اس نوجوان کی ذمہ داری قبول کی۔ چنانچہ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہوا اس واقعے کا دوسرا منظر۔ پہلا منظر جو ہم نے کل پڑھا تھا باغ کا واقعہ، جہاں یہ واقعہ ابتدائی طور پر پیش آیا تھا، جہاں باغ کے مالک نے اونٹ کو قتل کیا اور اونٹ کے مالک نے پھر بدلے میں باغ کے مالک کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہ دوسرا منظر تھا جہاں مالک کے دونوں بیٹوں نے نوجوان کو گرفتار کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش فرما دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کی ضمانت پر اسے وقتی طور پر رہا کر دیا۔ انشاءاللہ اس واقعے کا تیسرا اور آخری منظر ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ آج کا کام دیکھ لیجئے، میں آج کی ڈائری آپ کو لکھوا رہا ہوں، آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ بیٹا آج کی ڈائری آپ کے سامنے ہے، سبق کا سر ورق بنائیں، یعنی آپ نے اس سبق کا ٹائٹل پیج اپنی کاپی میں بنانا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ خوبصورت سر ورق بنائیں، اور سر ورق کے ساتھ ساتھ آپ ایثار سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا کوئی بھی اقوال زرعی میں سے کوئی قول آپ اس کے ساتھ ساتھ تحریر کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔